اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آتی ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گلدستے کے پھولوں جو ہر جگہ موجود ہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جس میں میرے پھول موجود نہیں ہیں۔ سردیوں کا موسم، بہار آ رہی ہے، بہار چھا رہی ہے، چٹک رہے تھے، چٹک پٹک ہو رہی ہے، لیکن پاک کراچی میں ماشاءاللہ پھر بھی ہلکی پھلکی سردی شروع ہو گئی ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، اس ہلکی پھلکی سردی سے بھی ہم بہت خوش ہو رہے ہیں۔ نہیں تو اتنی تیز سردی بھی نہیں اچھی لگتی کہ آدمی سے تھر تھر کانپتا ہی رہے، ہائے رے سردی، ہائے رے سردی، سارے بدن میں برف سی بھر دی، ایسا بھی نہیں اچھا لگتا۔ برف سی نہیں بھرے، تھوڑا سا وہ بھی ہو، گرمائی بھی ہو، سردی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسرے کی غلطی کے باوجود ان سے غلطی کیوں کر جاتے، ان سے کیونکہ خود غلطیاں ان کی غلطی معافی نہیں کرتے۔ اگر دوسری کوئی غلطی کر دے تو معافی نہیں کرتے، پہلے تو اپنی غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور اس کے بہت سے ثبوت دیتے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں بہت نظر آتے ہیں اور جب وقتوں میں بھی نظر آتے ہیں ان سے عشق، اور واقعی عشق کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم اپنے آپ سے محبت کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں، اور محبت ہی ہے جو سب کو اپنا بنا سکتی ہے۔ ہم لوگ محبت، عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ عشق تو یہ ہے کہ کبھی کپڑے عید کے بھی نہیں بنائے تھے اور جب وقت سال آیا تو نئے کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگایا، بال بنائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ، کیا یہ یعنی مطلب آپ یہ پہلے تو آپ کبھی اس طرح تیار نہیں ہوئے؟ تو کہنے لگے محبوب سے ملنے کا وقت آ گیا۔ یہ حضرت بلال حبشی تھے، کیسے لوگ پیوستہ جاں ہو گئے ہیں جن کو صحیح عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اس شہر کے انداز عجیب دیکھے ہیں یارو، اس شہر کے انداز عجیب دیکھے ہیں یارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو۔ اور ہم لوگوں کو اللہ سے دوری، اس کے احکامات سے دوری کا حال، زمین سے صرف برہنہ شجر نکلنے لگے، مسافران وفا چھاؤں کو ترسنے لگے۔ جو وفا کے مسافر ہیں وہ چھاؤں کو ہی ترسنے لگے کیونکہ شجر ہی برہنہ نکلنے لگے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے نا، کراچی میں دیکھ لیں کیا حال ہے کہ آپ کو نشئی بہت نظر آئیں گے، کپڑے اترے ہوئے نظر آئیں گے، لڑکیاں اونچی اونچی پجامے پہنے ہوئے ہوں گی تو لڑکے نیچے پینٹیں پہنے ہوئے ہوں گے، یا بالکل اوپر گھٹنوں سے بھی اوپر چلا جائے گا کہ دل چاہے گا کہ اور اوپر چلا جائے، اور اوپر چلا جائے تاکہ ہماری آنکھیں جو ہیں سیکنے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن لوگ جو ہے نا وہ تو نہیں سمجھتے نا۔ ہوائیں حس نے پھولوں سے دوستی کر لی، تتلیوں سے سجے رنگ اترنے لگے۔ ہوائیں حرص نے پھولوں سے دوستی کر دی، حرص کے لوگ ہیں انہوں نے پھولوں سے دوستی کرنے لگی تو تتلیوں سے بھی سجے رنگ، جب پھول ہی اچھے نہیں ہوں گے تو تتلیاں کہاں سے اپنے رنگ لائیں گی؟ درخت کاٹ دیے، جھاڑیاں سلگنے لگی۔ اب ایسا ہی ہے نا، آپ کو پوری دنیا میں جنگل نظر آئیں گے، جو وہ جنگل جو ہیں وہ سب جل رہے ہیں تو جل ہی نہیں گے نا، پتے ختم ہوں گے، ہم انسان سامنے آئیں گے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے غلطی کی اور ان کو غلطی کے بعد جو سب سے پہلے احساس ہوا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے تو پتے سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ آپ سوچ لیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہم سے کیا ناراضگی ہے؟ ہماری ناراضگی اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے۔ جب انہوں نے حضرت آدم کے ساتھ یعنی مطلب یہ کیا کہ وہ ایک دم شرمندہ ہو رہے تھے ایک دوسرے کے سامنے، تو ہم تو ایک دوسرے کے سامنے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پتے بھی نہیں ہمیں مل رہے کہ ہم ان پتوں کو ہی سجا لیں اپنے جسم پہ۔ اور یعنی کپڑوں کی ہوا، یعنی آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو بہت کپڑے نظر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ
ہم ان کپڑوں کو پتوں کی طرح بھی سجانے کے قابل نہیں رہے. پرند عہد اسیری کو یاد کرنے لگے، زمین سے بہینا شرجر نکلنے لگے. پرندے بھی عہد اسیری کو یاد کرنے لگے. قید تو ہوتے ہیں ہم، اللہ کے اصولوں میں، اللہ کی چیزوں میں، اللہ کی باتوں میں قید تو ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ترسنے لگے ہیں اب اس چیز کو، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. نہ اصول پتہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے. ہر ایک راہ تمنا تھی گرد آلود. یہ کیا ہوا وہی لوگ رقص کرنے لگے. یہ کیا ہوا وہی لوگ رقص کرنے لگے. ہمیں اپنی ذمہ داریاں تو بہت ہیں. دین کو کہیں تو ہم سب برابر ہیں. دین تو کہتا ہے ہم سب برابر ہیں. جنرل ضیاء الحق نے یہ سزا تو سنا دی تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لیکن حدیث پڑھی تھی آدھی نہیں. اصل یہ ہے کہ یقین کر لیا جائے کہ اس سے پچھلی رات میں کوئی بھوکا نہیں سویا. ایک بھی بھوکا سویا تو ہاتھ نہیں کٹیں گے، کیونکہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں دین جو گھسا دیتے ہیں. دین اگر دین کو استعمال کریں تو صحیح استعمال کریں، نہیں تو پھر دین کی راستے کو چھوڑا ہی وہ ہے راستہ. پھر یہ اتنے دعوے نہ کریں، اتنی چیزیں نہ کریں. اور میں جو ہوں اپنے اوپر اس اصول کو اپناؤں گی تو آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ بھی دینی اگر رسولوں پہ عمل کریں گے تو راتیں بھی آپ کی سکون سے ہوں گے اور دن بھی آپ کے خوبصورت ہوں گے. صبح سورج نکلے گا تو خوبصورت لگے گا، رات کو چاند تارے حسین لگیں گے. اللہ حافظ.